حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع والے سال میں بیمار ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے، تو میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ میری بیماری کی شدت دیکھ رہے ہیں، میرے پاس مال بہت زیادہ ہے، کیا میں 2/3 یعنی 2/3 مال صدقہ کرنے کی مجھے اجازت ہے؟ میری وارث صرف ایک بیٹی ہے، تو میں 2/3 مال صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو پھر سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ آدھا مال صدقہ کرنے کی اجازت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ تو پھر سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے کہا کہ 1/3 مال صدقہ کرنے کی اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ تمہارا اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ کر جانا اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو نادار چھوڑو اور وہ لوگ ان سے مانگتے پھریں۔ اور یاد رکھو، تم جو بھی رضائے الہی کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرو گے، جائے کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ بھی ڈالو گے، اللہ اس سے بھی تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ اور مجھے امید ہے کہ اللہ آپ کو زندگی دے، آپ سے لوگ فائدہ اٹھائیں، جبکہ دوسرے لوگوں کو تکلیف سے دوچار ہونا پڑے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں بیٹھے بیٹھے دعا کی، اے اللہ میرے صحابہ کی ہجرت کو پورا فرما اور انہیں ناکامی سے بچا۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ عیادت ایک سنت عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی باوضو ہو کر اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اللہ اس کو 60 سال مسافت کے لحاظ سے جہنم سے دور فرما دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کی رضا کے لیے عیادت کرنی چاہیے، یہ نیت نہ ہو کہ آج میں اس کے پاس جاؤں گا، کل وہ میرے پاس آئے گا، اگر نہ گیا تو وہ کیا کہے گا، یہ نیت نہ ہو، نیت رضا للہ ہو۔ دوسرا مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا، سارے مال کی وصیت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ورثاء کی حق تلفی ہے، اور اگر اس نے سارا مال صدقہ کر دیا، اللہ نے اس کو مزید زندگی دے دی، شفا دے دی، تو پھر وہ خالی ہاتھ پھرے گا، اس لیے سارے مال کی اجازت نہیں ہے۔ نمبر 3، بیوی کو کھلانے پر بھی ثواب، کیونکہ اللہ نے اس کو حلال کیا ہے اس عورت کو اس کے لیے۔ اگر وہ حرام طریقے سے کسی اور عورت کے پر خرچ کرتا تو وہ حرام ہوتی، تو اپنی حلال، اللہ کی حلال کردہ عورت پر خرچ کیا تو اس کو ثواب ملے گا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دنیا میں عطا فرمائی۔ اور آپ نے جو فرمایا تھا کہ اللہ آپ کو زندگی دے، تو یہ عراق کی فتح تک زندہ رہے، وہاں کے امیر بنے، بہت سے مسلمانوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، کافروں کو تکلیف اٹھانا پڑی۔ اور یہ وہ صحابی ہیں غزوہ احد کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے تھے، ارم یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد تیر چلا، تجھ پر میرا باپ بھی قربان، میری ماں بھی قربان۔ 55 ہجری میں 70 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی، جنت البقیع میں ان کی قبر بنی۔ کل 271 ان کی روایات ہیں۔ اللہ پاک ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔